بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمے سے متعلق سبق نمبر 4 کا ذکر ہم کریں گے، اور آج ہم بتائیں گے تفسیر کے مآخذ۔ لفظ مآخذ جمع ہے مأخذ کی۔ مأخذ کے معنی ہے لینے کی جگہ۔ تفسیر کے مآخذ سے مراد وہ ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ وہ ذرائع یعنی قرآن کریم کی تفسیر انسان اپنی طرف سے تو نہیں کرے گا، ظاہر اس کی کوئی بنیاد ہے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر کی بنیاد کیا ہے؟ کہاں سے ہم قرآن کریم کی تفسیر لیں گے؟ کس طرح بیان کریں گے؟ کون سی تفسیر معتبر ہے، کون سی معتبر نہیں ہے؟ تو یہ ہے تفسیر کے مآخذ، اور تفسیر کے یہ 5 مآخذ ہیں۔ نمبر 1 عربی زبان، لغت عربی۔ نمبر 2 قرآن کریم۔ نمبر 3 حدیث۔ نمبر 4 اقوال صحابہ۔ نمبر 5 اقوال تابعین۔ یہ 5 مآخذ ہیں قرآن کریم کے تفسیر کے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ قرآن کریم کا وہ ہے کہ اگر عربی زبان کے ساتھ بقدر ضرورت مناسبت ہو تو قرآن کریم کا وہ حصہ انسان عربی زبان کے ذریعے سے سمجھ لیتا ہے۔ ایک کافی بڑا حصہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے واقعات ہیں، آخرت کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں بہت ساری۔ تو کافی بڑا حصہ قرآن کریم کا وہ ہے کہ عربی زبان اگر بقدر ضرورت آتی ہے تو قرآن کریم کا وہ حصہ انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام اور مفسرین عظام فرماتے ہیں کہ عقل سلیم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر انسان کی عقل سلامت نہ ہو، اور جس کو ہم بالفاظ دیگر آسان الفاظ میں کہیں انصاف پسندی نہ ہو انسان میں، عقل کو ٹھیک استعمال کرے، انصاف کی بات کرے، تو یہ بھی ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ پہلا ماخذ ہے قرآن کریم کا، عربی زبان۔ قرآن کریم کا وہ حصہ کہ جن کے لیے عربی کا ہونا ضروری ہے، چونکہ قرآن کریم عربی زبان میں اترا ہے، تو اتنا حصہ تو عربی زبان سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ وہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم نے اپنے نزول کا مقصد جو ذکر کیا ہے وہ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ بابرکت کتاب ہے، اور ہم نے اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگ اس قرآن کریم کی آیتوں میں غور اور فکر کرے۔ تدبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کا دماغ، دل اور پورا جسم یکسو ہو، متوجہ ہو، اور کسی بات کو پوری یکسوئی کے ساتھ اس پر غور فکر کرے، اس کو کہتے ہیں تدبر۔ تو قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس لیے تاکہ لوگ اس میں غور اور فکر کرے، تدبر کرے، اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ تو پہلا حصہ وہ ہوا قرآن کا جو عربی زبان سے سمجھ میں آ جاتا ہے، تدبر ہو اس میں، پھر غور فکر ہو، جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے ترقی ملتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرا حصہ قرآن کریم کا وہ ہے کہ ان کی تفسیر کرنی پڑتی ہے۔ جب تک اس کی تفسیر نہ کرے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس لفظ سے کیا مراد ہے، اس جملے سے کیا مراد ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس مضمون کی تفسیر کیا ہے، جب تک اس کی تفسیر بیان نہیں کریں گے تو جب تک قرآن کریم کا وہ حصہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب اس کے لیے جو تفسیر کے مآخذ ہیں وہ یہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، اور اس کو مفسرین کی اصطلاح میں کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا،
قرآن کریم اپنے بعض حصے کی تفسیر خود کرتا ہے، بعض حصے کی تفسیر اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ایک جگہ اجمال ہے، دوسری جگہ پر اس کی تفصیل ہے۔ جیسے میں مثالیں دوں گا تو قرآن کی سب سے معتبر ترین تفسیر وہ ہے کہ خود قرآن کریم اس جگہ کی تفسیر بیان کرے، سب سے معتبر تفسیر وہ کہلاتی ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن متصلا اور تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا۔ متصلا کا مطلب ملی ہوئی، منفصلا کے معنی الگ۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر کسی چیز کا ذکر کیا اور فوراً متصل اس کی تفسیر شروع کر دی، اس کی تفسیر بیان کرنی شروع کر دی، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن متصلا، فوراً۔ جیسے مثال کے طور پر مثال سورہ بقرہ کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کسی قسم کا شک شبہ اس میں نہیں ہے، ہدایت متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ تو ان کی علامات بتائی، علامتیں بتائیں۔ نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے اے پیغمبر اور جو کتابیں ہم نے اس قرآن سے پہلے اتاری ہے ان پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 5 وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ دیکھیں یہ قرآن نے متقین کی تفسیر خود بیان کر دی۔ اسی طریقے سے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ مشرکین نے، کفار نے قرآن کریم پر اعتراض کیا، پہلے ماننے سے انکار کیا، جب چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، قرآن نہیں لا سکے تو قرآن پھر یہ اعتراض کرنے لگے یہ کیسی اللہ کی کتاب ہے، اس میں تو مچھروں کی مثالیں ہیں، مکھیوں کی مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی مثال کے دینے سے، کسی بھی قسم کی مثال دینے سے نہیں شرماتے، کوئی بھی مثال اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ فرمایا اور اس میں بھی بڑی حکمت ہیں، بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت سے لوگ اس کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے ان مثالوں کے ذریعے سے مگر فاسقین کو۔ اب فاسقین کون ہیں؟ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ فاسقین کی 3 علامات بتائی، جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہ ان کی علامات بتائی۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن متصلا، اور دوسری مثال تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا کی مثال، جیسے قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب یہ منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ آگے سورہ نساء میں پارہ 5 میں اللہ نے ان کی تفسیر بیان کر دی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں پس وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی اللہ نے تفسیر کی۔ اسی طریقے سے دوسری مثال سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کو جنت میں بسایا، پھر حضرت حوا کو پیدا کیا،
اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسانے کے بعد حکم دیا کہ جنت کی تمام نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن فلاں درخت کے قریب مت جاؤ۔ اب وہ درخت کے قریب چلے گئے، لغزش ہو گئی، جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس ان سے اتارا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، حاصل کیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب وہ چند کلمات کیا تھے کہ جن کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی؟ سورہ اعراف میں اس کی تفسیر بیان کر دی، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا علیہ السلام نے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن منفصلاً کی مثال ہے۔ تو یہ تو ہو گیا، پہلی تفسیر یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کریم کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، متصلاً منفصلاً۔ اگر قرآن کریم نے اپنی تفسیر خود بیان نہ کی ہو، قرآن میں نہ ملے، تو دوسرے نمبر پر حدیث ہے، اس لیے کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہوگا، بتایا ہوگا، وہی سب سے معتبر تفسیر ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے آپ اس کو بیان کریں اور لوگ اس میں غور فکر کریں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، 4 مقام پر ذکر کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تو کتاب کی تعلیم سے مراد یہی ہے۔ تو دوسری تفسیر قرآن کریم کی جو معتبر ہے وہ حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے سوال کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کسی آیت کی تفسیر بیان کر دی، تو وہ دوسرے نمبر کی تفسیر ہے، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کریم کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے۔ نمبر 3، اقوال صحابہ۔ صحابہ کے اقوال یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سمجھنے کی ضرورت تو تھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو براہ راست قرآن اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، پھر براہ راست قرآن کریم اتر رہا تھا۔ صحابہ کے سوال سے مسائل اٹھے ہیں، صحابہ نہیں سمجھے ہیں، انہوں نے سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا ہے۔ پھر تو صحابہ اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے تھے، جو بھی بات ہوتی تھی اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہے۔ تو اقوال صحابہ کا بڑا اعتبار ہے کہ اگر قرآن کریم کی کوئی تفسیر نہ خود قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے، تو پھر اقوال صحابہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے کسی مجمل آیت کی تفسیر کی ہے، کوئی جگہ ایسی ہے جس کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی، مشکل ہے، اور صحابہ نے اس کی وضاحت کی ہے، تو یہ بڑی معتبر تفسیر سمجھی جاتی ہے اور ہے۔ اور صحابہ میں پھر صحابہ کے بھی مقام ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقام تفسیر میں سب سے اونچا سمجھا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، لیکن 2 حضرات نے ان کے اقوال بہت زیادہ ملتے ہیں تفسیر میں۔ چوتھے نمبر پر ہے اقوال تابعین۔ اقوال تابعین کہ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، انبیاء کے بعد مقام ہے ان کا۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ ان کی بھی بہت زیادہ تفسیر معتبر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے علوم کی تدوین ہوئی، فقہ ہے یا حدیث ہے یا مثال کے طور پر یا جو بھی اسلامی علوم ہے، ان کی تدوین تابعین کے دور میں ہوئی زیادہ۔ دین جو مدون ہوا ہے کتابی صورتوں میں، علم کی صورت میں آیا ہے، تو زیادہ تر اس میں کردار تابعین کا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کے تفسیر کے مآخذ۔ جب بھی ہم قرآن کریم کی تفسیر بیان کریں گے تو جتنی بھی تفسیر کی کتابیں اس وقت دنیا میں ہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں،
اور اس وقت دنیا میں موجود ہے، ان میں اگر ہم دیکھیں تو انہی حضرات کے اقوال ہمیں ملیں گے۔ کہیں تفسیر القرآن بالقرآن ہوگا، کہیں تفسیر القرآن بالحدیث ہوگا، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے آج تفسیر کے مآخذ کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ یہ بڑا اہم کردار ہوتے ہیں تفسیر کو سمجھنے میں، اور یہ جو آج کل کے دور میں یہ جو خدرائی کا دور ہے، اور جس میں انسان اپنی عقل ساری زندگی کسی اور ماحول میں گزرتی ہے، اور پھر آ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں دین کے بارے میں۔ دین خیالات کا نام نہیں ہے، اپنی سوچ کا نام نہیں ہے، اور اپنے تبصروں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین نقل کا نام ہے، اور اپنے بڑوں پر اعتماد اور اپنے بزرگوں پر اعتماد، ان کی خدمات پر اعتماد، یہ سب سے بڑا دین ہے ہمارا۔ اسی کو کہتے ہیں تفسیر کے مآخذ۔ ہاں، جہاں ضرورت پڑے گی عقل استعمال کرنے کی کہ ان کی تفسیر ہم لے لیں، اور پھر اپنی عقل کو اس میں استعمال کر کے تدبر کرے، غور فکر کرے۔ عقل اللہ نے اس لیے دی ہے، عقل اس لیے نہیں دی کہ کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے اور وقت سے پہلے عقل استعمال کرنا شروع کر دے۔ اس میں پہلے اس کی تفسیر کیا ہے وہ سمجھے، وہ لے، اور لینے کے بعد جب اچھی طرح اطمینان ہو جائے پھر اس میں غور فکر کرنا شروع کر دے، پھر حکمت انسان پر کھلتی ہے اور حکمت کی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔